دیں گے تو اساتذہ کہیں سب ویسے ہی ہیں. چلیے یہ ہندوستان ہے، اس کی کئی سمتیں ہیں یا سمتیں ہیں، کئی جہتیں ہیں. کچھ حصے کو دکن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو جنوب بھی کہتے ہیں. کچھ کو نواح دہلی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو جنوب کے بالمقابل مشرق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو جو اردو کے دیگر اصناف جو ادھر ادھر سے آئی ہیں اصناف ہیں، اس کا مسئلہ ہے کہ کون سے صنف کہاں وجود میں آئی، کون سی صنف کہاں وجود میں آئی، اور اس کے اصل بنیاد گزار کون لوگ تھے. اس کے اصل بنیاد گزار کون لوگ تھے، یہ جاننا بہت اہم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب آئیے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پڑھیں گے. دکنی قصیدہ نگاری. دکن اردو ادب کا اولین مرکز رہا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے، اگر سوال آ جائے. کل رات مجھے احساس ہوا یا دیگر جگہوں پر جب میں بات کرتا ہوں کہ کبھی کبھی سوال پوچھ لیتے ہیں اجتماعی سوال، تو وہاں انسان سوچتا ہے کہ بہت مشکل جواب دیں گے تو بہت ہمیں عزت بخشی جائے گی اور بہت قابل فخر نگاہ سے ہمیں لوگ دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے معاملہ، میں بتا دوں آپ کو. بہت سمپل سوال. کل پرسوں ہم لوگ بیٹھے تھے، ہم سے بہت سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مس طوبہ طیبہ، وعلیکم السلام طیبہ، ٹھیک ہے. تو بہت سینئر لوگ بیٹھے تھے. سر نے پوچھ دیا سیدھے کہ فورٹ ولیم آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ سیدھے سمپل سوال. جی پڑھا ہے، تھوڑا بہت. کیا پڑھا ہے؟ بہت ہڑبڑاہٹ میں بھی ہڑبڑا ہی ہوں، لیکن میں سینئر کے سامنے چپ رہتا ہوں. کبھی کبھی سیکھ رہا ہوں ان سے، ابھی میں ٹریننگ لے رہا ہوں. تو ایک بول دیے، بہت سر کے بہت قریبی تھے، بولے، لیکن ان سے بولنے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی. دوسرے صاحب بھی بولے، ان سے بھی چوک ہو گئی. تو یہی جو بنیادی چیز ہم پڑھتے ہیں نا، یہی ایک دو چار جملے اگر ہم بول دیں گے نا تو یہ پتہ چل جائے گا. چونکہ ہمارا اختصاص نہیں ہے نا فورٹ ولیم ہمارے پی ایچ ڈی نہیں ہے کہ ہم آپ کو پورے گہرائی سے بتائیں گے. کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں جو عام ہیں، جو ہمیں جاننا چاہیے ادب کے طالب علم کی حیثیت سے، ہے نا. تو ہمارا اختصاص نہیں کہ بہت تفصیل، یا تب بہت تفصیل کو امید بھی نہیں ہے ہم سے رکھنی چاہیے، ہے نا. بہت تفصیل کے لیے سرکار نے کورس بنایا ہے. آپ ایم اے کیجئے، پی ایچ ڈی کیجئے، اسی پر کیجئے. تو اب ہمیں اگر بتانا ہو کہ اردو کا اصل مسکن اور منبع کون سی ہندوستان کے کس علاقے کو کہا جاتا ہے، سیدھے سیدھے یہ پوچھ لیا جائے تو دکن. چونکہ لکھنؤ بھی رہا ہے اور ہمارا شہر پٹنہ بھی رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے کہ دہلی بھی رہا ہے، دکن بھی رہا ہے. تو اب اگر آپشن میں ہمیں انتخاب کے لیے دیا جائے یا بولنے کا موقع ملے تو ہم سیدھے کہیں گے دکن اردو کا اولین مرکز رہا ہے. سیدھے مطلق اردو شاعری وہیں سے پروان چڑھی اور پورے پھر ہندوستان میں پھیل گئی. اردو کے دیگر اصناف سخن کی طرح اردو قصیدہ کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ دیگر اصناف سخن کی جو ابتدا دکن میں ہوئی، اسی طرح قصیدے کی بھی ابتدا دکن میں ہوئی. تو ایک سوال کا جواب میں معلوم ہو گیا، قصیدے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ دکن سے ہوئی ہے. اولاً بہمنی سلطنت کے قصیدہ نگاروں میں، ابھی یاد رکھیے یہ سوال آتے ہیں کبھی کبھی کہ کون کس سلطنت سے منسلک شاعر ہے. تو آزری، مشتاق اور لطفی کس سے ہے؟ تو بہمنی سلطنت سے. کس سے ہیں؟ دیکھیے، بہمنی سلطنت سے شعراء کا ذکر منسلک ہے، آزری اور مشتاق اور لطفی. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. البتہ گولکنڈہ کی قطب شاہی اور بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت میں بعض اہم قصیدہ نگار موجود ہیں. خود گولکنڈہ لوگ بولتے ہیں، گولکنڈہ کا سلطان محمد قلی قطب شاہ
उम्दा शायर और कसीदा निगार था कुली कुतुब शाह। उसके जानशी सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह और उसके बाद अब्दुल्लाह कुतुब शाह भी कसीदक है। बीजापुर के शुआरा किराम में इब्राहिम आदिल शाह सानी, मोहम्मद मुकीम मुकीमी, कमाल खान रुस्तमी और मलिक खुशनूद ने भी कसीदे कहे। अब देखिए फिर से बीजापुर के शुआरा कौन कौन हैं? इब्राहिम आदिल शाह सानी, मोहम्मद मुकीम मुकीमी, कमाल खान रुस्तमी और मलिक खुशनूद, ये चारों का ताल्लुक किससे है? कमेंट करिए जल्दी फट से। बीजापुर से। और बीजापुर में किसकी हुकूमत कायम थी? कौन सी हुकूमत? फट से कमेंट कीजिए, कौन सी हुकूमत कायम थी? आदिल शाही, ठीक है। आदिल शाही। चलिए कुछ दिन पढ़वाऊंगा आप लोगों से, तबीयत बहुत बहाल नहीं हो पा रही है। चलिए ठीक है, तो ये शुआरा का नाम याद रख लीजिएगा। मगर वक्त गुजरने के साथ जिन शुआरा के कसायद महफूज रह गए, यानी ज़माने ने जिसको बाकी रखा और वक्त ने जिसके साथ इंसाफ का फ़ैसला किया, इनमें आशिक दकनी, क्या नाम है? आशिक दकनी, अली आदिल शाह सानी, मोहम्मद नुसरत नुसरती। अब देखिए ये लफ्ज़ क्या है? मोहम्मद नुसरत नुसरती। एक मरतबा सीधे सीधे सवाल क्या आया था कि नुसरती का पूरा नाम क्या है ना? मोहम्मद नुसरत नुसरती, नुसरती तखल्लुस है। और सैयद मीरा हाशमी के नाम सरे फहरिस्त है। अहद मुगलिया के दक्कनी शुअरा में वली का नाम बेहद अहम है। मुगलिया सल्तनत के ताल्लुक से आपके पास जो भी मटेरियल हो ना, कभी भी आपने देखा है कुछ भी शाहजहाँ, औरंगज़ेब, टीपू सुल्तान, दराशुको या जो भी बादशाह आए हैं, तो मुझे बताइएगा या मुझे भेज दीजिएगा। चलिए, अहद मुगलिया की दक्कनी शुअरा में वली का नाम बेहद अहम है। अच्छा, अब ये सवाल अगर आ जाएगा कि वली का नाम किस सल्तनत से? अहद मुगलिया या कुली कुतुब शाह, आदिल शाही, ये दक्कनी शुअरा, तो ये एक जहन में आपको रख लेना है, किससे? अहद मुगलिया। उनके अलावा काजी महमूद बहरी ने भी कसीदे कहे जो दस्तयाब नहीं है। दस्तयाब मतलब अब नहीं पाए जा रहे हैं। ये है कि पाया लिखा उन्होंने, बात पाए सबूत को पहुंची है, लेकिन कौन सा कसीदा है, कहाँ महफूज है, ये नहीं है। 1099 हिजरी में गुजरात के एक शायर अमीन का नातिया कसीदा भी मिलता है। अदबी लिहाज से जायज़ा ले तो दक्कनी कसीदा निगारों में सुल्तान कुली कुतुब शाह, गौवासी, अली आदिल शाह सानी, नुसरती और वली ऐसे शुअरा हैं जिनकी कसीदा निगारी में अदबी और इम्तियाजी शान मौजूद है। तो इसमें से आपके काम की कई एक चीज़ हैं। नंबर 1, उर्दू का अव्वलिन मरकज़ कौन सा है? कमेंट कीजिए फटफट जल्दी से, जल्दी बताइए। उर्दू का अव्वलिन मरकज़ कौन सा है? डेक्कन, गुड, बहुत अच्छा। अव्वलन यानी पहली सल्तनत कौन सी है? पहली सल्तनत कौन सी है ये बताइए। पहली सल्तनत अव्वलन बहमनी जो लिखा है तो क्या है? बहमनी है, ठीक है। 2, बहमनी में 3 शुअरा का नाम दिया है। अब ये सवाल जब बनेगा ना तो उस वक्त तो आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए अभी आपको दोहरा लीजिए। आज़री, मुश्ताक और लुत्फ़ी, दीगर भी होंगे लेकिन अभी जो मौजूद है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अली आदिल शाही सल्तनत का मरकज़ कहाँ है? क्या कहाँ था? अली आदिल शाही सल्तनत का मरकज़ कहाँ था ये बताइए, जल्दी से बताइए। बीजापुर में, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ठीक है, आगे आ जाइए। मोहम्मद नुसरती, यानी नुसरती का पूरा नाम क्या था बताइए तो, जल्दी बताइए। नुसरती का पूरा नाम क्या था ये बताइए, जल्दी बताइए।
چلیے ٹھیک ہے. ولی کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ ولی کا شمار کس میں ہوتا ہے، یعنی کس دور کے شعراء میں، یا ان کا یہ جو منسلک ہوتے ہیں ان کا تعلق مغلیہ. گڈ، بہت اچھا. تو یہ کئی اہم سوال ہیں جو جس طرح سے سوالات بن رہے ہیں آج کل، کوئی بھی امتحان ہو نا نیٹ کے لیول کی آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. چلیے، شمالی ہند میں اردو قصیدے کی ابتدا، اسی لیے اسے کم پڑھیں گے تو امید مت رکھیے گا، حالات ویسے ہی ہیں، اسے چل بھی رہے ہیں. اردو شاعری میں، چلیے آپ میں سے کوئی پڑھیے تو، کون پڑھنا چاہے گا؟ کوئی بھی پہلے میسج کیجیے جلدی سے. سر میں اچھا، ہاں پڑھیے. جی میں زرین، پڑھ کون پڑھ رہی ہے؟ زرین. جی سر. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمالی ہند میں اردو قصیدہ کی ابتدا. اردو شاعری جس وقت شمالی ہند میں پروان چڑھی اس وقت ملک کے سیاسی سماجی انتشار اور بدحالی کا دور تھا. اورنگزیب کے بعد کی صورتحال یہ تھی کہ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. فرما رواں آپسی رنجشوں میں مبتلا تھے. ظاہر ہے کہ یہ صورتحال دکن کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات سے بے حد مختلف اور متضاد تھی. ایسی صورت میں قصیدہ نگاری کے عروج کو توقع نہیں کی جا سکتی. قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جسے فارغ البالی اور فارغ آسودگی کی البالی. فضا راس آتی ہے، اور یہ فارغ البالی سن اچھا لیا جی. فارغ البالی اور فارغ آسودگی البالی کی اور فضا آسودگی کی فضا راس آتی ہے، اور یہ فضا شمالی ہند میں کم محسوس ہوتی ہے. ولی کی دلی آمد کے بعد جن شعراء نے اردو شاعری کے جانب توجہ کی ان میں جعفر جٹلی اور حاتم کے نام لیے جا سکتے ہیں، جن کے یہاں قصائد موجود ہیں، مگر یہ قصائد شہر آشوب کی شکلوں میں ہیں، اور اس وجہ سے اس دور کی بدحالی ہے. جعفر جٹلی کی بعض طویل نظموں میں قصیدہ کا ترکیبی نظام موجود ہے. ان کی نظم ظفر نامہ شاہ عالم بہادر شاہ غازی جو ان کے کلیات کا اہم حصہ بھی ہے 28 اشعار پر مشتمل ہے، جس سے اس دور کے سیاسی اقتدار اور مذہبی عصبیت کیا پڑھیں گے سر؟ عصبیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. شاکر ناجی نے بھی قصیدہ کی صنف پر طبع آزمائی کی ہے. ان کے دیوان میں کل 6 قصائد دستیاب ہیں. انہوں نے اس صنف کو سنجیدگی سے برتنے کی کوشش کی ہے. زیر کلام عمدہ تشبیہات، استعارات، سادگی و سلاست ان کے قصائد کا خاصہ ہے. ان کا سب سے طویل قصیدہ 34 اشعار پر مشتمل ہے. ان کے ایک قصیدے سے مدح کے یہ اشعار دیکھیے. بس اب یہاں کچھ چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اس کو دیکھیے گا اچھے سے. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جی سر. بولنا نہیں ہے. اردو شاعری جس وقت شمال ہند کے بعد دکن کی بات ختم ہو گئی، اب شمال کے بعد یہاں سے اب منتقل ہو رہی ہے اردو شاعری، تو وہاں کی صورتحال کیا تھی؟ مثال کے طور پر ابھی ہم سے آپ ملاقات کریں گے یا ہمارے ذہنی نشو و نما کو جو دیکھیں گے نا، تو اس پر جو چیز سب سے زیادہ اثر انگیز ہوگی وہ ہماری مطلب جو سامنے موجود صورتحال ہے اس کی پیچھے کی صورتحال کیا ہے، یہ جاننا آپ کو ضروری ہے. چونکہ انسان جس فضا میں پرورش پاتا ہے یا اس کے لیے جو اسباب و علل ہوتے ہیں، وہ چیز اس پر بہت ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے، یا وہ چیز اس کو مؤثر کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک غریب شخص ہے، غریب معنی اردو میں غریب یعنی فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس سے آپ یہ امید رکھیں گے وہ 24 گھنٹہ آپ سے مسکرا کر بات کریں، نہیں ہوگا ویسے. اسی طرح آپ عام مثال لیتا ہوں، اب زیادہ سمجھ پائیں گے. ایک انسان ہے جس کا دل دکھا ہوا ہے، یا آپ سے لڑائی ہوئی ہے، یا آپ سے اس کا نہیں بن رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو استقبال کے لیے کھڑا رہے. ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا.
یہ ایک شخص ایسا ہے جو آپ کا دوست ہے، آپ سے بہت ساری قربتیں ہیں، لیکن اس کو ایسا لگ رہا ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو عزت دے اور آپ ہمیشہ اس کو دھتکارتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. تو اب دیکھیے شاعری کیا چیز ہے، اس کے لیے کیا ماحول تھا وہاں. تو کہہ رہے ہیں کہ شمالی ہند میں جب شاعری وہاں پروان چڑھنے لگی، یعنی شاعری لوگ کرنے لگے، تو ماحول کیا تھا؟ سیاسی سماجی انتشار اور بدحالی کا دور تھا. دلی اجڑ رہی تھی، دلی کو لوگ لوٹ رہے تھے. مرتقی میر کے کئی اشعار بھی ہیں اس پر. اور اورنگزیب کا دور تھا. اورنگزیب کا دور تھا. ہر جانب قتل و غارت گری عام تھا. کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں شاعری کا پنپنا اور عروج تک پہنچنا بہت اہم بات ہے. اور ایک چیز ساتھ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ شاعری میں کون سی شاعری، خاص طور سے قصیدہ. تو قصیدہ شمالی ہند میں بہت زیادہ عام کیوں نہیں ہوا؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ قصیدہ کے لیے فارغ البالی، یعنی آپ کے پاس مصروفیات نہیں بلکہ خالی وقت میں ہوں آپ، مزاج صاف ہو، طبیعت بالکل پرمغز ہو، اس میں جھنجھلک نہ ہو، اور جو تھکاوٹ نہ ہو طبیعت کے اندر، صاف مزاج کو تو اچھا سے لکھیں گے، چونکہ آپ نے ساری اس کے عناصر میں نے پڑھا دیا تفصیل کے ساتھ. اور آسودگی کے فضا راس آتی ہے، کیونکہ قصیدہ لکھا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ اسے آسودگی حاصل ہو سکے، اعزاز و انعام لیا جا سکے. دل دکھنے پر قصیدہ نہیں لکھا جاتا ہے، دل دکھنے پر تو قصیدہ غزل لکھتے ہیں جو آپ لوگ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں. وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، اور مر گیا جی گیا. تو یہ سب ہوتا ہے کب؟ جب دل ٹوٹتا ہے تب. لیکن قصیدہ کا معاملہ کیا ہے؟ قصیدہ بہت ناز و نخرے والا صنف ہے. اس کے لیے الفاظ اچھے ہونے چاہیے، کہنے والا کے پاس مکمل ٹائم ہونا چاہیے. ایسا ہے جیسے وہ ہے نا، دو جوڑے کے لیے ایک دوسرے سے ٹائم ہونا چاہیے. اگر ٹائم نہیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہے ہیں، تو بے رخی کا شکار ہو جائیں گے اور رشتہ ٹوٹنے لگے. قصیدے کا معاملہ ویسا ہے، فارغ البالی ہونی چاہیے اور آسودگی کے فضا راس آنی چاہیے. چلیے، یہی وجہ ہے کہہ رہے ہیں کہ فضا شمالی ہند میں کم ہی محسوس ہوتی ہے، بہت کم. اب دلی لٹ رہی تھی، اس پر بادشاہ ایک کے بعد دیگرے حملے کر رہے تھے، تو یہ صورتحال کہاں سے پیدا ہوگی کہ لوگ سکون اور اطمینان کی سانس لے سکیں؟ نہیں. تو یہ کام نہیں ہو پایا. تو کہہ رہے ہیں آخر میں دلی کی ولی کی آمد جو ہے نا دلی ہوئی، یا ولی کی دلی آمد کے بعد جن شعراء نے، ولی سے پہلے جو شاعری ہوا کرتی تھی ہندوستان میں وہ فارسی زدہ شاعری تھی، اور لوگوں کا یہ گمان تھا کہ فارسی ہی کا چلن عام ہوگا. لیکن ولی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایسا کام لیا کہ دہلی پہنچایا، اور وہاں سے نئی شاعری کا ایجاد ہوا. نئی شاعری کا ایجاد ہوا. کل ہی ہم ایک پروگرام میں جڑے تھے اور ہم کو اسپیشل ملا بھی تھا لنک، لیکن ایسا نہیں لگتا ہے آپ لوگ بہت زیادہ دلچسپ ہوں تو ہم آپ کو لنک بھیج بھی دیں. لنک بھیج دیں گے، کہیں گے 4 لائن لکھ دیجیے، تو نہیں لکھیں گے. آپ لوگوں کو لگے گا سر اپنے لیے لکھوا رہے ہیں، اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، اس لیے میں نے نہیں بھیجا لنک کسی کو. اور بہت بڑا ورلڈ اردو ایسوسیشن کا پروگرام تھا، مجھے لنک آیا تھا جوائن ہونے کا. میں بہت جگہ جوائن کر دوں، لیکن بھیجا کرنے سے نہیں نا ہوگا، اس کے لیے دلچسپی ہوگی تبھی بھیجوں گا. جس سے کہ بھیج دیتے ہیں اور کوئی دلچسپی من کی آیا من کے، کیونکہ خاص پروگرام تھا، بڑے بڑے ایشیا لیول پروفیسر تھے اس میں. تو یہ سب مسئلہ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. وہ اس پر ولی کی بہت اچھی گفتگو کی تھی اس میں، انہوں نے بتایا اردو کے بارے میں. تو کہا تھا کہ ولی سے پہلے، چونکہ آج پڑھ بھی رہے ہم لوگ، ولی کے چونکہ اردو شاعری کا ذکر ہو، اردو کا ذکر ہو اور ولی کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ولی سے پہلے کیا صورتحال تھی کہ جو ہے کہ ہر شاعر فارسی زدہ، لیکن جب ولی دلی پہنچتے ہیں، ان کا دیوان دلی پہنچتا ہے، اس کے بعد اردو شاعری میں، اردو ادب میں ایک نیا موڑ آتا ہے. اردو شاعری کی طرف توجہ کی، اردو کی طرف. یہ سوال بن سکتا ہے کہ کس کی موجودگی سے، یا کس کی آمد سے، یا کس کے حرکات و سکنات کی وجہ سے شعراء اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے؟ ولی کی. یہ بہت اہم باریک چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو. ان میں ظافر زٹلی مت پڑھیے، زٹلی پڑھیے، اور حاتم کا نام لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں ظافر زٹلی کی بعض طویل نظموں میں قصیدے کا ترکیبی نظام موجود ہے. ان کی نظم، اب یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ظفرنامہ شاہ عالم بہادر شاہ غازی، یہ نظم کس کی ہے؟
نظم ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے قصیدے کا پورا عنوان ہے لمبا چوڑا، اور نظم کا اتنا لمبا عنوان نہیں ہوتا، اتنا طویل عنوان نہیں ہوتا ہے، جو ان کی کلیات کا اہم حصہ بھی ہے، 28 اشعار پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ شاکر ناجی نے بھی قصیدے پر آزمائی کیے، ان کے دیوان میں کل 6 قصائد دستیاب ہیں۔ کس کے قصائد میں؟ کس کے قصائد میں بتائیے؟ کس کے دیوان میں 6 قصائد دستیاب ہیں؟ بتائیے تو جلدی سے۔ شاکر ناجی، گڈ، بہت اچھا، آگے آ جائیے۔ انہوں نے اس صنف کو سنجیدگی سے برتنے کی کوشش کی ہے، زور کلام، عمدہ تشبیہات و استعارات، سادگی و سلامت ان کے قصائد کا خاصہ ہے۔ ان کا سب سے طویل قصیدہ 34 اشعار پر مشتمل ہے۔ ان کے ایک قصیدے کے مدح کے اشعار دیکھیں، اپنے اندر صلاحیت ہی پیدا کیجیے، اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کیجیے تاکہ آپ سیکھ لیں۔ میں آپ کو یہاں روک کے کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں، چلیے اخیر میں بتاؤں گا، آپ مجھ کو یاد دلائیے گا۔ دیکھیے کیا ہے، ہر شہر ہر نگر میں ہے تیرا ہی ذکر خیر، تیرے سپہ گری کا ہے عالم میں قیل و قال۔ قیل و قال آپ لوگوں میں سے بہت لوگ معنی نہیں جانتے ہوں گے، قیل و قال جانتے ہیں تو میسج کیجیے۔ لشکر منے حریف کے قحط الرجال پڑے، جب کھینچ لوں میاں سے تم تیگ پرتغال۔ قیل و قال کہتے ہیں کسی کے بارے میں اختلاف کرنا، چمگویا کرنا، چوں چرا کرنا، ٹھیک ہے، چوں چرا کرنا، کسی کے بارے میں چمگویا کرنا، کسی کے بارے میں ارے ایسا ہی ہے، نہیں کچھ خاص نہیں ہے، ایسے بولتے ہیں نا۔ تیری سپہ گری کا ہے عالم میں قیل و قال، لیکن یہاں کیا ہے، یہاں دوسرا معنی میں۔ اب دیکھیے لفظوں کا کھیل کیا معاملہ ہے۔ میں ایک لفظ بتاتا ہوں جس میں میری پروفیسر ابھی مسلسل بحث چل رہی ہے کئی دنوں سے، اس پر اس کی استناد پر میں تلاش کر رہا ہوں، وہ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ قیل و قال، قیل و قال کا اصل مطلب وہ عربی زبان کا لفظ ہے قیل و قال۔ قیل سے جو لفظ یا جو سند بیان کی جاتی ہے اس کو ضعیف مانا جاتا ہے، قیل و قال، ٹھیک ہے، لیکن قیل و قال مطلب یعنی آپ کا تذکرہ ہے، اس کا معنی الٹا لیا جا رہا ہے یہاں۔ تیرے سپہ گاری کا ہے عالم میں قیل و قال، چرچا ہے، شہرت ہے، لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ لشکر منے حریف کے، یعنی ہمارے حریف کے جو لشکر ہیں، منے یعنی میرے، تمہارے، ہمارے، قحط الرجال پڑے۔ آپ کو بتایا تھا قصیدہ کے بارے میں، قصیدہ میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر محبوب کی جو ناپسندیدہ چیز ہے آپ کو بھی وہی بات کرنی پڑے گی۔ تو کہہ رہے لشکر منے حریف کے قحط الرجال پڑے۔ قحط الرجال کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جہاں خشک سالی آ جائے، تنگ دستی کا عالم ہو جائے، تنگ حالی آ جائے، بدحالی آ جائے، قحط الرجال، بھوکا اپواس پڑ جائے، لوگ بھوکے رہنے لگے، کا جو حریف ہے، دشمن ہے، اس طرح جب کھینچ لو میاں سے تم تیگ پرتغال، جب تمہاری تلوار میان سے نکل جائے گی تو لشکر پر جو ہے آپ غالب آ جائیں گے اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے پھیک پڑنا، قیل و قال دیکھا ہوگا آپ نے، اچھا۔ چونکہ یہ اہام گوئی کا دور تھا لہٰذا غزلوں کی یہ خوبیاں قصیدہ کے دامن میں آ بسیں، مگر قصیدہ ان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور اردو میں پختہ قسم کے قصیدوں سے دکن کا دامن بھی زبان کے اعتبار سے خالی تھا، لہذا ان پر دشواریوں اور کمزوریوں کا در آنا مطلب آ جانا، داخل ہو جانا، ایک فطری عمل تھا۔ حاتم کا دیوان زادہ میں، اب حاتم کا کیا ہے، دیوان زادہ ہے، حاتم کے شاعری کے مجموعہ کا نام کیا ہے، دیوان زادہ میں نظم نما اور مختصر قصائد ملتے ہیں جن میں تصوف و عرفان کی جھلکیاں جا بجا دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کے قصائد کی نمایاں صفت زور تخیل اور قادر الکلامی ہے۔ سودا کو یہیں سے ایک بنیاد مل جاتی ہے اور وہ اس سے ایک معیاری صنف بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب بنیادی چیز جو میں کو بتایا، اور کیا پڑھا دوں آپ کو، پڑھانے کا من کر نہیں رہا، پتہ نہیں کیا۔ ایک کام کرتے ہیں، کل سودا کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، کل سنڈے ہے نا، انشاءاللہ کل کلاس لیں گے، آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے اور آگے پڑھائیں گے کل سودا کو۔ سودا اور دو ہے نا، سودا اور ذوق، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ ہاں،
رات میں چونکہ میں مسلسل بالکل نہیں سویا ہوں، مجھے سوئے ہوئے ہو گیا تقریباً، ابھی میں سویا تھا آدھا گھنٹہ سویا تھا، اور جدی میں سوچتا ہوں کسی کا فون نہیں آیا نا